حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، وہی عورت دوبارہ سامنے آئی، آ کے عرض کرنے لگی عبداللہ تم نے مجھے بازاری عورت سمجھا تھا، آوارہ عورت سمجھا تھا، میں بازاری عورت نہیں، عام عورت نہیں، میں خاندانی عورت ہوں، بڑی نسلی عورت ہوں، میں تورات کی عالمہ ہوں، میں انجیل کی عالمہ ہوں، میں اللہ کی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ مجھے زبانی یاد ہے، میں نے آخر الزمان نبی امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کی نشانیاں میں نے عام میں دیکھی تھی، میں نے تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، امام الانبیاء کے والد محترم تشریف لائیں گے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوگا، اس لیے میں نے عرض کیا تھا میں امام الانبیاء کی اماں محترمہ بن جاؤں، اس لیے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، میں نے پیغام نکاح خود پیش کیا تھا، شاید میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کا شرف مجھے مل جائے۔ او عبداللہ آج وہ امانت، وہ نور نبوت آپ کی پیشانی مبارک میں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ امانت رخصت ہو گئی، منتقل ہو گئی، آپ کسی اور کے حوالے کر آئے ہو، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن آج کے بعد میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ فرماتی ہے، ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم میں تشریف لائے، میرے پیٹ میں تشریف لائے، شکم میں تشریف لائے، ادھر رب العالمین نے میرے پسینے میں خوشبو پیدا فرما دی، میرے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہے، بدن سے بھی خوشبو آتی ہے، لباس سے بھی خوشبو آتی ہے، کمرے سے بھی خوشبو آتی ہے، صحن سے بھی خوشبو آتی ہے، بیڑے سے بھی خوشبو آتی ہے، مکہ کی گلیوں سے بھی خوشبو آتی ہے، اللہ نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرما دیا۔ ادھر سردار مکہ حضرت عبد المطلب امام الانبیاء کے دادا محترم سے مکہ کے لوگ سوال کرتے ہیں، عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آیا کرتی ہے؟ عام خوشبو نہیں، بڑا خاص قسم کا عطر ہے، شان والا عطر ہے، عظمتوں والا عطر ہے، بڑا قیمتی عطر ہے، کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ گلیوں سے بھی خوشبو آتی ہے، محلے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب خود پریشان ہے، ایک دن تشریف لائے، سیدہ آمنہ بیوہ بہو حضرت عبداللہ کی بیوہ سے سوال کر دیا، بلایا بیٹی آمنہ میرے سامنے تشریف لے آؤ، حاضر خدمت ہو گئی، آپ نے عرض کر دیا بیٹی آمنہ اور بیوہ بہو عبداللہ کی بیوہ ناراض نہ ہونا، مکے کے لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ فرماؤ یہ خوشبو کون لا کے دیتا ہے، کون سے ملک سے آتی ہے، کون سے شہر سے آتی ہے، کون تمہیں لا کے دیتا ہے؟ یمن کا عطر معلوم نہیں ہوتا، مصر کا عطر معلوم نہیں ہوتا، شام کا عطر معلوم نہیں ہوتا، عراق کا عطر معلوم نہیں ہوتا، عربستان کا عطر کوئی نہیں۔ میں نے کئی ملکوں کا ساتھ میں تجارت کے لیے ملک شام میں گیا، مصر میں گیا، عراق میں گیا، میں نے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا، عربستان کا سفر کیا، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میں نے بڑی سی بڑی دکان میں اتنی اعلیٰ قسم کا عطر نہیں پایا۔ حضور کی دادی محترمہ نے یہ بات سنی، وہ بھی آئی، عبد المطلب کیا پوچھ رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا آپ ساس ہو، پہلے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ فرمایا میں نے تو کئی دفعہ بلایا سیدہ آمنہ بیوہ بہو، پوچھوں گی خوشبو تجھے کس نے لا کے دی؟ بیوگی کے عالم میں عورتیں عطر استعمال نہیں کرتی، تو نے عطر کیوں استعمال کیا؟ لیکن جب سیدہ آمنہ میرے سامنے تشریف لاتی ہیں، یوں مجھے دیکھتی ہیں، اس کا رعب مجھ پہ طاری ہو جاتا ہے، مجھے پسینے آ جاتے ہیں، میری زبان کو تالا لگ جاتا ہے، میں سیدہ آمنہ سے سوال نہیں کر سکتی، میں اشارہ کر دیتی ہوں بیٹی آمنہ واپس تشریف لے جاؤ۔ عام مرد ہو، جڑے ہو، جوان ہو، آپ سوال کرو، حوصلہ کرو۔ سیدہ آمنہ سوال پہ رو رہی ہے، شرم و حیا کا زمانہ آج کل کا زمانہ تو نہیں، حیا والا زمانہ۔
عرض کر دیا عبد المطلب اگر راز کھل گیا، بات کھل گئی، خوشبو کی بات بعد میں کریں گے۔ عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، بڑی عظمتوں والی بات ہے، بڑی مقدروں والی بات ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، عبد المطلب یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، عبد المطلب جب میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی ہوں بادل مجھ پہ سایہ کیا کرتا ہے، اور عبد المطلب جب بھی میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے مجھے رسا سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ہی میرا قدم کنویں کے منڈیر پہ پڑتا ہے مجھے پانی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ڈول بھر کے میری خدمت میں آ جاتا ہے، پانی میں ابھار آ جاتا ہے، کنویں میں ابال آ جاتا ہے، کنواں اتنا ابلتا ہے میرے قدموں کو چھو لیتا ہے، پانی خود بخود چلا آتا ہے، اور عبد المطلب اگر میرے قدموں کے نیچے کوئی پتھر آ جائے وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے، اگر میرے قدموں کے نیچے کانٹا آ جائے وہ پھول بن جاتا ہے، اور عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، بڑوں والی بات ہے، بڑی مقدروں والی بات ہے، یہ مکہ مکرمہ کے بلند و بالا درخت موجود ہیں، جب بھی میں ان کے پاس و قریب سے گزرا کرتی ہوں یہ درخت جھک کے مجھے سلام کیا کرتے ہیں۔ عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، بڑی عظمتوں والی بات ہے، بڑی انہونی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ مکہ مکرمہ کے بلند و بالا عظیم پہاڑ موجود ہے، بڑے بڑے پہاڑ موجود ہے، جب بھی میں ان ضروری کام کے لیے نکلا کرتی ہوں ان کے پاس و قریب سے گزرا کرتی ہوں ان پتھروں سے ان پہاڑوں سے یہ آواز آتی ہے، او آخر الزمان نبی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ عبد المطلب میں جب رات کو سویا کرتی ہوں پاکیزہ مائیاں میرے خام میں آیا کرتی ہے، سیدہ مریم آیا کرتی ہے، سیدہ آیا کرتی ہے، بڑی بڑی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتی ہے، بڑی بڑی نیک مائیاں آیا کرتی ہے، سیدہ مریم آتی ہے، سیدہ آسیہ آتی ہے، جنت کی خاتون آیا کرتی ہے، جنت کی حوریں آیا کرتی ہے، مجھے آ کے سلام پیش کیا کرتی ہیں۔ بیٹی خوشبو کہاں سے استعمال کرتی ہو؟ دادی محترمہ بھی شان بیان کر رہی ہے۔ عبد المطلب آپ سے ان سے پوچھ رہے خوشبو لگاتی ہے استعمال کرتی ہے، یہ بھی تو پوچھو اس نے عطر پیا کہاں سے ہے؟ سیدہ آمنہ جہاں تھوکتی ہے لعاب ڈالتی ہے وہاں سے راز کھل گیا، بات کھل گئی۔ سیدہ آمنہ صبح عرض کر رہی ہیں عبد المطلب آج کے بعد مکے والوں کو جواب دے دینا، آپ سردار مکہ ہو، سب پہ یہ راز کھول دینا، انہیں بتا دینا میں کبھی بازار نہیں گئی، میں کبھی مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، میں کبھی مدینہ کے بازار نہیں گئی، مکہ مکرمہ کے بازار نہیں گئی، میں نے عربستان کے بازاروں کا سفر نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں اعلیٰ قسم کا عطر کیسا ہوتا ہے، ناقص قسم کا عطر کیسا ہوتا ہے، میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں، استعمال کی نہیں، مجھے کسی نے لا کے نہیں دی، میں نے آنکھوں سے عطر خوشبو دیکھی نہیں، بیٹی خوشبو کہاں سے آئی؟ عرض کر دیا عبد المطلب آج کے بعد مجھ سے سوال نہ کرنا، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہیں لایا، میں نہیں لائی، کسی بازار سے نہیں آئی، کسی ملک سے نہیں آئی، شکم پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ اللہ پاک نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرمایا۔ اگر میری اور آپ کی زندگی حضور کے فرمان کے مطابق زندگی ہو، کیا ہماری زندگیوں سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو نہ آئے؟ شہداء اسلام کی قبروں سے گئے گزرے دور میں آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک جلوس نکالنے والے کی قبر سے جنت کی خوشبو نہیں آئی، تماشا بنانے والوں کی قبر سے کبھی جنت کی خوشبو نہیں آئی۔ قطب عالم مولانا احمد اللاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو نازل فرمائی۔ یہ وہ اللہ والا ہے
قاری نیوسا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا پیر و مرشد ہے. جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑا تو اللہ نے شیخ کے بیٹے کو قاری قرآن بنا کے ساری دنیا کے سامنے لا کے شیخ التفسیر مولانا احمد اللاہوری رحمت اللہ علیہ بنا کے اللہ نے قرآن کی خدمت کا کام نہیں دیا. حضرت کی قبر سے اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو نازل فرمائی. غازی شہید رحمت اللہ علیہ جامع افسا کے طلباء طالبات کی قبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. پھر کیا وجہ تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن سے پیار کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے. آج ہمارے ہاں تو سالگرہ منائی جاتی ہے. سالگرہ منانا کس کا طریقہ ہے؟ انگریز کا. آپ بھی کہہ دو انگریز کا طریقہ ہے نا کہ کسی بھی مکتب فکر میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی اسلام نہیں کہے گا. یہ غیر مسلم سالگرہ مناتے ہیں کیک کاٹتے ہیں. ہمارے ہاں تو چادر والی سرکار پہ یہ دیکھو نا 12,000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا جاتا ہے. مجھے ان سے اختلاف نہیں، اللہ کرے 13,000 کا کاٹیں، 14,000 کا کاٹیں، اللہ کرے تمہارا بھی کٹے. اتنے بڑے بڑے کیک ملتے ہیں، لائن لگنی پڑتی ہے. عقیدہ یہ ہوتا ہے جن کے ہاں بچے نہیں ان کے بچے ہو جائیں گے، بے اولاد صاحب اولاد ہو جائیں گے. جن کی بیوی نہیں بیوی مل جائے گی. ایک ایک چاہیے تو چلے جانا وہاں. بدماشی نہیں، بے حیائی نہیں، یہ دین ہے، یہ کوئی اسلام ہے. اگر ہم مولوی لوگ بیان کریں کہتے ہیں جی یہ وہابی. اور تم انگریز کا طریقہ اپناؤ اور کہو ہم نے حضور کی سنت زندہ کی ہے، حضور کی سالگرہ منا رہے ہیں. پیران پیر عبد القادر جیلانی نے نہیں منائی، تو خبیث کہاں سے آیا منانے والا؟ صحابہ نے نہیں منائی، تبع تابعین نے سالگرہ نہیں منائی، تو کون ہوتا ہے امام الانبیاء کی سالگرہ منانے والا؟ اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ. اسے رہتے اسے اسلام نہیں کہتے. ساری زندگی میں ہم نے ساری زندگی 2 عیدیں پڑھی. اب عید میلاد النبی کو بھی لوگ عید پڑھتے ہیں. من گھڑت دین، اپنا بنایا ہوا دین. کچھ لوگ تو قربانیاں بھی کرتے ہیں، اس کو دین نہیں کہتے. تو حضور کا غلام نہیں بلکہ تو شیطان کا غلام ہے. حضور کا غلام وہ ہے جو حضور کے فرمان کے مطابق عمل کرتا ہے. ہمارا کام ہے بتلا دینا. ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، اپنے آپ کو چھیڑنے نہیں دیتے. ہمارا کام ہے حق بیان کر دینا. یہ بہت بڑا جہاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. کلمہ حق کہہ دینا. تم بھی کہہ دیا کرو، کسی کو تو سمجھا دیا کرو. ہو سکتا ہے میری اور آپ کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے. میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں. جو جی چاہے کہ رسول پہ بیٹھ کے دین اسلام بیان کر دینا. ویسے کسی غریب کو 4 آنے نہیں دیتے. 12,000 پاؤنڈ کا کیک کسی یتیم کو دو، کسی غریب کو دو، کسی بیوہ کو دو. ووٹ تو بڑے خریدے، کسی بیوہ کا بھی خیال کر لو، کسی یتیم کا خیال کر لو، کسی مسجد کا خیال کرو، کسی مدرسے کا خیال کرو. جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. اللہ کرے جنت میں جانے کا ہم سب کے لیے سبب بن جائے گا. آمد بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے لال میرے ہاں تشریف لے آئے. میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ. اور آمد رسول کا مقصد سمجھ. آج تو 12 ربیع الاول کو نماز نہیں پڑھتا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ادھر امام الانبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے. ادھر امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے. میں اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں. ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے میرا بچہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، یہ حسن و جمال کا پیکر ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے لال کی طرف متوجہ تھی، میں حیران رہ گئی. دنیا میں تشریف لاتے ہی شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے. ابھی 12 ربیع الاول گزری نہیں، دیکھنا 12 ربیع الاول کو نعرے لگانے والا ایک بھی رہے گا.
نعرے بڑے لگائیں گے ٹرالی میں چڑھ کے، غلام ہے حضور کے غلام ہیں۔ نماز تیرا باپ پڑھے گا، تیرا دادا پڑھے گا، تیری اماں پڑھے گی، تیری دادی پڑھے گی، نماز کون پڑھے گا؟ اور نعرے خوب لگا، نماز تو پڑھ۔ اور بعثت رسول کا مقصد یہ ہے، امام الانبیاء کی آمد کا مقصد یہ ہے، امام الانبیاء نے سیدہ آمنہ کی بات پہ عمل کر، اماں محترمہ بی بی سیدہ آمنہ کی بات پہ عمل کر۔ سیدہ فرماتی ہے میرے لال نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ جس دن حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دو واقعے ہوئے بڑے بڑے۔ 200 عورتیں عربستان میں، عرب میں جگر پھٹنے سے مر گئی۔ ان کے دل کی تمنا تھی کہ ہمارا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے، ہم امام الانبیاء کی اماں بن جائیں۔ جب انہیں پتہ چلا امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، 200 عورتوں کی جگر پھٹ گئے، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو کیا محبت کرے گا؟ تو حلوہ کھا کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پوریاں بانٹ کے، ایک نان پہ ٹکی رکھ کے لوگوں کو دے کے جنت میں جانا چاہتا ہے، چندہ کر کے دیگیں پکا کے جنت میں جانا چاہتا ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں، پھسل کے جنت میں نہیں جاتا۔ اگر پھسل کے جنت میں جاتا تو صدیق چلا جاتا، عمر چلا جاتا، عثمان چلا جاتا۔ عمر یہ دعا نہ کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ حضرت عبد المطلب ہے کہ میں بیت اللہ کے قریب بیٹھا تھا، میں حرم بیت اللہ میں تھا، کفار مکہ نے بیت اللہ میں بت اٹھا کے رکھے۔ ادھر حضور کی تشریف آوری ہوئی، مکہ مکرمہ روشن ہو گیا، جلوہ گر ہو گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ بت آپس میں ٹکرا کے نیچے گرے، ان بتوں میں سے آواز آتی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے۔ عرب کا دستور تھا، دائیاں آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں دائیاں آئی تھی حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، پھر اور کوئی دائی کیسے لے جاتی؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، سیدہ آمنہ سے عرض کر دیا آمنہ اپنے یتیم کا دیدار تو کراؤ، میں نے سنا ہے بڑی دائیاں آئی تھی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، لیکن میں سمجھتی ہوں یہ یتیم بڑی شان والا ہے، یہ میری امانت ہے۔ سیدہ آمنہ نے اشارہ فرما دیا، حلیمہ اندر امام الانبیاء سفید چادر کے تلے آرام فرمائے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے رحمت العالمین کے چہرے انور سے، چاند سے چہرے سے رحمت والی چادر ہٹائی، مجھے حضور کے حسن کا لشکارا لگا، چمکارا لگا۔ مجھے دیکھتے ہی امام الانبیاء نے تبسم فرمایا، تھوڑا سا مسکرا دیا۔ فرماتی ہے ادھر مسکرایا، ادھر میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے سونے لبوں سے، شان والے لبوں سے، عظمت والے لبوں سے 2 کرنیں نکلی اور وہ آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی۔ سیدہ فرماتی ہے مجھے اور زیادہ محبت ہو گئی، میں نے اور قریب ہو کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سیدہ فرماتی ہے میری چھاتیوں میں دودھ موجود نہ تھا، میرے سینے میں دودھ موجود نہ تھا، ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے دودھ کے قریب ہوئے، میں نے دیکھا دودھ اترنا شروع ہو گیا، اترا نہیں بلکہ جوش آ گیا، جوش نہیں آیا بلکہ بہنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا انبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے برکتوں کا نزول ہو گیا، رحمتوں کا نزول ہو گیا، ہر طرف برکت ہی برکت نظر آتی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے آواز لگا دی آمنہ دوڑ کے آؤ، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی
فرماتی ہے میں نے عرب کے بچے دیکھے, عجم کے بچے دیکھے, رب کائنات کی قسم ہے آج تک میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے, آ کے عرض کرنے لگے آمنہ حلیمہ تم نے ایک قبیلوں کے بچے دیکھے, چند قبیلوں کے بچے دیکھے, تم نے قریشیوں کے بچے دیکھے, بنو ہاشم کے بچے دیکھے, میں کئی ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتا ہوں, رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں. ارشاد خداوند ہوا نوری نہیں, نوریوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین, جاؤ میرے محبوب کی شان بیان کرو. نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کرنے لگے آمنہ حلیمہ عبد المطلب اور امام الانبیاء کی داعیہ محترمہ تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے, چند بستیوں کے بچے دیکھے ہوں گے, قریشیوں کے بچے دیکھے ہوں گے, بنو ہاشم کے بچے دیکھے ہوں گے, مختلف قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے, عرب عجم کے بچے دیکھے ہوں گے. میں نے اللہ کے ہر نبی کو دیکھا, پیغمبروں کو, رسولوں کو دیکھا, پھر میں مشرق میں بھی جاتا ہوں, مغرب میں جاتا ہوں, شمال جنوب میں جاتا ہوں, زمین و آسمان کا چکر لگاتا ہوں, رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. ارشاد خدا بندی ہوا آمنہ حلیمہ عبد المطلب اور مکہ کے لوگوں, مدینہ کے لوگوں اور پوری دنیا کے لوگوں اور جبرائیل امین گواہ ہو جاؤ میں پروردگار عالم نے تم دیکھ کیسے لیتے, میں اللہ نے آج تک آمنہ کے در یتیم جیسا پیدا کیا ہی نہیں. میرے اللہ تو آپ جیسی اعلیٰ صورت والے, اعلیٰ سیرت والے, ما زاغ البصر کی آنکھوں والے, والضحیٰ کے چہرے والے, واللیل کی زلفوں والے, علم نشرہ کے سینے والے, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل کی چادر پہننے والے, طٰہٰ یاسین کے سیرے پہننے والے, اعلیٰ صورت والا, اعلیٰ صورت والے. اب تو بچے آنے شروع ہو گئے, اب تو آیا کریں گے. فرمایا کہ نہیں نہیں, او جبرائیل, او آمنہ, او حلیمہ, او عبد المطلب, جس سانچے میں میں پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو بنایا تھا, میں نے اپنے محبوب کو بنا کے وہ سانچہ ہی ختم فرما دیا, حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے قیامت تو قائم ہو جائے گی, لیکن میرا محبوب بے مثال ہے, میرے محبوب جیسا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا. تو 12 ربیع الاول حضور کی وفات شریفہ کا متفقہ طور پہ دن ہے. یہ یوں تماشے کرنے کا دن نہیں, کنجریاں نچانے کا دن نہیں, اونٹ پہ بٹھا کے یوں کہ کیا نا جی آمد رسول, یہ حضور آ گئے, یہ تو ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, یہ کوئی دین اسلام نہیں. میرا کام تھا بتلا دینا, اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سیرت النبی کا انشاءاللہ موضوع چلتا رہے گا. ایک دن میں یا ایک جمعے پہ ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی, بڑا طویل باب ہے. اگر میں ساری زندگی کوشش کروں, بڑے بڑے لوگ آئے, انہوں نے حضور کی ثنا خوانی شروع کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک جو ہے اس میں سے ایک بال کا بھی تعریف خوانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. امام الانبیاء کی سیرت طیبہ کا باب بڑا طویل ہے, تو میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, حضور کا سچا غلام بنائے. یہودی, نصرانی, کافر لوگ, ان کی یہ محنت ہے تاکہ لوگ تماشا کریں, مذاق کریں, پیسہ ضائع کریں. حلال کا پیسہ کمایا ہوا اپنے بچوں پہ خرچ کرو, یہ صدقے کا ثواب. اپنی بیوی پہ خرچ کرو, صدقے کا ثواب. دوسری کی بیوی پہ خرچ کرو, دوسری غلط عورتوں پہ خرچ کرو, زنا کا گناہ. دیکھو نا, مسلمان کی شان ہے, عظمت ہے. اپنی اماں پہ خرچ کرو, ثواب ملے گا. ابا پہ خرچ کرو, ثواب ملے گا. مسجد پہ خرچ کرو گے, صدقہ جاریہ بنے گی. مدرسے پہ خرچ کرو گے, صدقہ جاریہ. یہ دے گے میں کہ اتار کے چھندا کر کے حلوہ شریف کھا پی کے چل بھائی ختم شتم پڑھ کے چلو جی, ختم. اس کو کوئی ثواب نہیں کہتے, اجر نہیں کہتے. اللہ پاک دین وہ ہے جس پہ مہر موجود ہو.
حضور نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا، صحابہ نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود پاک کو اپنا لو. حضور نے فرمایا جس نے ساری زندگی میں محمد الرسول اللہ پہ ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھا، کل قیامت کا دن ہوگا میں محمد الرسول اللہ پہ اس کی شفاعت واجب ہے. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے. علماء نے لکھا ہے جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، کہہ دو اللہم صلی علی محمد، یہ بڑا چھوٹا سا درود پاک ہے. اس کو 100 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ پاک صلح حل فرما دیں گے، 100 کام ہمارے ہو جائیں گے. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. کبھی کہو سارے یہیں 30 دنیا میں 70 آخرت میں. اگر دنیا میں 30 کام بھی درود پاک پڑھنے سے ہو جائیں تو کتنی بڑی شان والی بات ہے، عظمتوں والی بات ہے. تو ربیع الاول میں ہر دن میں کوشش کرو ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں. محبت یہ ہے. جلوس دیکھنے نہ جاؤ، وہاں عورتوں کو سجی ہوئی عورتوں کو نہ دیکھنے جاؤ، میک اپ کر کے آتی ہیں، بڑے فشل فشل کرا کے آتی ہیں. وہ حضور نے فرمایا عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، یہ تو ہمارا ایمان خراب کرنے آتی ہیں. اپنی عورتوں کو بھی نہ جانے دو، ان کو نہیں، دین اسلام کا دن ہے. حضور کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے عورت کو پردہ دیا، حضور نے عورت کو پردہ دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے گھر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ کا گھر مبارک تھا. قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی، حضور مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے تھے. ہماری اماں کی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے ایک صحابی کو بلایا، ڈھیلا منگوا کے ایک سوراخ تھا اس میں کوٹ دیا اور کھڑے ہو کے سنتے رہے. قرآن پڑھنے کی آواز اب بھی غیر محرم تک تو نہیں جا رہی. تو چلی ہے جلوس دیکھنے، تو چلی ہے جلوس کرنے، تو جلوس میں شامل ہونے چلی ہے. یہ کوئی ثواب نہیں، یہ بدعت ہے، یہ کوئی دین نہیں، اسلام نہیں. دین وہ ہے جو ہمیں حضور نے دیا، حضور سے جو ثابت ہے وہ دین ہے. صدیق اکبر سے ثابت، حضرت حسین سے ثابت، صحابہ سے ثابت ہے وہ دین ہے. قرآن پہ عمل کرو، سیدھے راستے پہ چلو، یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف چلا جاتا ہے. شیطان بڑے بڑے ہیں، یہ ہمیں رحمان کے راستے سے پکڑ کے اپنے رہنا چاہتے ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. الہی جتنے لوگ بیمار اپنے پرائے گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مکمل سے عطا فرما. اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، غم زدہ سے غم کو دور فرما. اللہ جشن منانے سے بچا. میرے اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب فرما، ہمیں پکا نمازی بنا، سچا دیندار بنا. حضور سے پیار ہے، حضور کی سنت کو زندہ کر. میرے اللہ ہمیں حضور کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھر مسلمانوں والے گھر ہو، ہمارے گھروں سے سنت نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کے گھر ہیں. اللہ ہمارے گھروں کو مسلمانوں والا گھر بنا. اللہ ہمیں پکا مسلمان